گر نبود ذات حق اندر وجود، آب و گلہ کے ملک کر دے سجود۔ گر نبود ذات حق اندر وجود، اگر وہ ذات حق تمہارے اندر نہ ہوتی تو یہ آب اور گل اور یہ فرشتے تمہیں سجدہ کیسے کرتے؟ سجدہ تو اس روح کو ہوا ہے جو اللہ کے نور سے بنی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع زندگی کیا ہے اور کیوں ہے۔ دیکھیں، یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے جس کے بارے میں ہم عام طور پہ لوگ نہ سوال کرتے ہیں، نہ سوچتے ہیں، نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ پوچھتے ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ دیکھیں، ہمارا خالق اللہ تعالیٰ ہے اور یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے۔ اور آپ دیکھیں اس کائنات میں تھوڑی سی اس بات کو بھی محسوس کریں کہ واحد یہ کرۂ ارض ہے، یہ پلانٹ یا جو بھی آپ کہہ لیں، سیارہ کہہ لیں آپ اردو زبان میں، اس سیارے پر زندگی پائی جاتی ہے۔ اور اس بات کو آپ محسوس تو کریں نا کہ اتنی بڑی کائنات میں صرف اس روئے زمین پر زندگی ہے، اور زندگی کا ایک اہم جز ہے، یعنی انسان جانور تو نہیں ہے، ٹھیک ہے ایک حیوان تو ہے، لیکن یہ انسان ہے اور یہ اشرف المخلوقات ہے۔ اور ایک بات یہ بھی نوٹ کر لیں کہ یعنی ہماری اور دیگر جو بھی مخلوقات ہیں، جو بھی جانور ہیں، چرند پرند، بڑے بڑے جانور ہیں ہم سے ظاہر ہے، اور چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں، لیکن انسان فرق یہ ہے کہ تمام جو مخلوقات ہیں ان میں ایک روح ہے اور انسان میں 2 ارواح ہیں، یہ فرق ہے۔ اب اس کی تو تفصیل ہے کہ بھئی وہ کیسے دو روحیں کیسے ہیں۔ تو باقی جو مخلوقات ہیں، میں مخلوقات کا تذکرہ کر رہا ہوں سمجھنے کے لیے، ورنہ اتنی کوئی خاص بات نہیں ہے۔ یعنی جو بھی چرند پرند جانور، بے شمار لاکھوں مخلوقات ہیں، لاکھوں اقسام کی ہیں، کیڑے، بڑے سے بڑا، چھوٹے چھوٹا جانور جو بھی ہے، اس میں ایک روح ہے اور وہ روح حیوانی ہے۔ ہم میں 2 ارواح ہیں، حیوانی روح تو ہے اور وہ اس جراثیم میں بھی ہوتی ہے جو ماں کے رحم میں جب ڈالا جاتا ہے وہ پانی کا قطرہ، تو اس میں بھی وہی بس ایک جراثیم ہوتا ہے، وہی روح ہے۔ اگر خوردبین میں آپ دیکھیں تو وہ چلتا پھرتا ہے اور دوڑتا ہے۔ ایک تو یہ حیوانی روح ہے جو کہ کتے، بلی، مچھر، مکھی سب میں ہے، لیکن ایک روح ہم میں علیحدہ ہے اور وہ کسی میں بھی نہیں ہے، اور وہ روح ہے، اس روح کا تعلق اس دنیا سے نہیں ہے۔ یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ اور وہ روح ربانی ہے، وہ اللہ کی پھونکی ہوئی روح ہے۔ ٹھیک ہے، سب ارواح جو ہیں وہ اللہ کی ہیں، یعنی اللہ نے ارواح کو بھی، ان کی ارواح کو بھی اللہ نے بنایا، لیکن ہماری روح جو ہے وہ مختلف ہے۔ حیوانی روح کا مادہ تخلیق جو ہے وہ مادہ ہے، مٹیریل ہے حیوانی، اور وہ ختم ہونے والی ہے۔ ہم میں جو روح ہے وہ نئی نہیں آئی ہے، اس کی پیدائش جو ہے اس کائنات کے بننے سے پہلے ہو چکی ہے، اور اس کا مادہ تخلیق مادہ نہیں، مٹیریل نہیں، نور ہے۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں فرشتے جو ہیں
ایک نورانی مخلوق ہیں. تو اسی طرح فرشتوں کی طرح ہماری روح بھی نورانی ہے، اللہ کے نور سے، اللہ کا نور ہے. تو یعنی اللہ کی پھونکی ہوئی ایک روح، اسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنی روح قرار دیا ہے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجدین. جب انسان اللہ تعالیٰ پیدا کر رہا تھا اور فرشتے کو حکم سجدہ دیا تو فرمایا فرشتوں کو کہ دیکھو یہ ایک مخلوق میں انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، اور جب میں اس کا ظاہر قالب برابر کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونکوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجدین، تب تم نے اس کو سجدہ کرنا ہے. وہ روح ربانی جو ہے وہ مسجود ملائکہ ہے. تو ایک شعر بھی ہے فارسی کا چھوٹا سا، گر نبود ذات حق اندر وجود، آب و گلہ کے ملک کر دے سجود. گر نبود ذات حق اندر وجود، اگر وہ ذات حق تمہارے اندر نہ ہوتی تو یہ آب اور گل اور یہ فرشتے تمہیں سجدہ کیسے کرتے؟ سجدہ تو اس روح کو ہوا ہے جو اللہ کے نور سے بنی ہے. تو بہرحال دیکھیں، میں زندگی کی بات کر رہا ہوں. اب یہ زندگی، یہ دنیا اور پھر یہ کائنات، اس کا ایک مقصد ہے، اس کا خالق اللہ ہے. اللہ کا کوئی کام بغیر حکمت کے، بغیر مقصد کے نہیں ہو سکتا. دیکھیں، ہم انسان ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، ہم کوئی کام بنا مقصد نہیں کرتے، مقصد اچھا ہو یا برا. ہمارے ہر کام کا ایک مقصد ہوتا ہے، گناہ یا ثواب اس کی میں بات نہیں کر رہا. کوئی کام بنا مقصد آپ نہیں کرتے، کوئی حرکت بنا مقصد کے آپ نہیں کرتے. تو ہمارا خالق کیسے آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس نے اتنی بڑی تخلیق کر دی اور ہمارے لیے کی ہے، اور وہی بنا مقصد ہو، اس کا ہی کوئی مقصد نہ ہو. ایک تصور ہے کہ بھئی اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ نے ایک شغل، معاذ اللہ بعض لوگوں کی سوچ ایسی ہے، اس کا کوئی خاص مقصد نہیں ہے، بس انسان پیدا ہو رہے ہیں. جیسے کہ کافروں کا ایک خیال قرآن مجید میں بیان ہوا ہے کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، یہی زندگی ہے، لوگ زندہ ہو رہے ہیں پھر مر رہے ہیں، بس یہی زندگی، اس کے بعد اس کی حقیقت اور کچھ بھی نہیں ہے. ہم پیدا ہو رہے ہیں اور مر رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں. آج کا مسلمان بھی یہی تصور رکھتا ہے. زندگی کو آپ نے بے مقصد سمجھ لیا ہے، پھر انسان بے مقصد زندگی گزار نہیں سکتا. تو یہ باطل کو، دنیا کو اس نے مقصد بنا لیا ہے اور دنیا کے لیے ہی یہ زندگی گزار رہا ہے. یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا یہ دنیا کی زندگی ہی میرا مقصد ہے. ہر شخص کا آئیڈیل، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، ہم مسلمانوں نے اپنا آئیڈیل دنیا کی زندگی کو بنا لیا ہے. وہ سورہ تکاثر ہے نا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تکاثر مطلب زیادہ کی طلب نے، ایک دوسرے پر فخر جتانا یا زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی طلب نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے، یہاں تک کہ تم مقبروں تک پہنچ جاتے ہو. کلا سوف تعلمون، تمہیں جلد پتہ لگ جائے گا اے نام نہاد مسلمانوں. ثم کلا سوف تعلمون، پھر جلد پتہ لگ جائے گا. کلا لو تعلمون علم الیقین، اگر تمہیں علم ہوتا، یقین یعنی دلائل کے ساتھ اگر تم اس بات کو سمجھتے تو تم ایسا نہ کرتے کہ غفلت میں زندگی نہ گزارتے. اب اگر تم غفلت میں زندگی گزار رہے ہو تو تم لترون الجحیم، تم ضرور جہنم میں کہ دیکھو گے، یعنی اس میں داخل ہوگے، اور پھر میں تم سے پوچھوں گا اپنی نعمتوں کے بارے میں. دیکھیں، یہ مضمون
غور طلب بھی ہے اور انتہائی ضروری ہے کہ آپ بنا سوچے سمجھے زندگی نہ گزاریں۔ آج کا مسلمان دنیا کے دھوکے کا شکار ہے، دنیا کو اس نے منزل بنا لیا ہے اور یہ دنیا کی کامیابی کو ہی حقیقت سمجھتا ہے اور اسی کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم